السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی صورتیں کی ایک خاص پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی جو آیات ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اماں بارے کی کئی صورتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہیں، وہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ سورہ رحمان سے سورہ الواقعہ، یہ مکی صورتیں ہیں۔ تو مکی صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے، اس کے اندر 83 یعنی 83 آیات ہیں، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں، جیسا کہ اور صورتوں کو بھی کئی نام ہوتے ہیں۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کسی صورت کا کوئی اور نام؟ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے جو بڑا مشہور ہے، سورہ الاسراء۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے کئی نام ہمیں ملتے ہیں، اسی طریقے سے سورہ غافر کا ہمیں اور نام ملتے ہیں، کئی صورتوں کے کئی نام ملتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ سمجھنے کی کہ یعنی سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ایک صورت کے کئی نام کیسے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان صورتوں کے سارے نام بتائے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں ہمیں صرف واللہ عالم 2 صورتوں کے نام ملتے ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ۔ اس کے علاوہ جتنے نام ہیں صورتوں کے، وہ نام ہمیں احادیث سے نہیں ملتے، وہ نام صحابہ نے رکھے، علماء نے رکھے، اسی لیے آپ کو مصحف کے اندر مختلف نام بھی ملتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل بھی کسی مصحف میں لکھا ملے گا قرآن کے نسخے میں، اور سورہ الاسراء بھی لکھا ہوا ملے گا۔ تو یہ نام صحابہ نے رکھے یا علماء نے رکھے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بھی کئی نام ہیں، ایک اس کا نام سورہ المدافعہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ القاضیہ بھی ہے۔ تو سورہ یاسین کے بھی کئی نام ہیں، لیکن اس کا جو سب سے مشہور نام ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو پڑھا گویا کہ اس نے قرآن کریم کو 10 مرتبہ پڑھا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ من قرأ سورہ یاسین فی لیلۃ، جس نے سورہ یاسین کو رات میں پڑھا تو صبح وہ معاف کر دیا جاتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سورہ یاسین مستقل پڑھتا رہا، ہر رات پڑھتا رہا، جب وہ مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ تو سورہ یاسین کے بارے میں جتنی بھی روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں فضیلتیں آتی ہیں، ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح درجے کی نہیں ہے، یا تو ضعیف ہے یا پھر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، موضوع بنائی گئی، گھڑی ہوئی، من گھڑی روایات ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کی صورت ہے۔ سورہ یاسین کے اندر بڑے اہم اللہ تعالیٰ نے خطبات ہمیں دیے ہیں۔ سورہ یاسین کو پڑھنا بھی چاہیے، سورہ یاسین کو سمجھنا بھی چاہیے، سورہ یاسین پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور دوسری صورتوں کی طرح یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ خاص طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اپنے مردوں کے سامنے سورہ یاسین کو پڑھا کرو، مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو، تو اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں واللہ عالم یہ روایات ضعیف ہیں۔ پھر سورہ یاسین کے بارے میں ایک اور سوال بھی جب میں تحقیق کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو میرے سامنے آیا کہ کیا کسی کا نام یاسین رکھا جا سکتا ہے؟ آپ میں سے کسی کا نام یاسین ہے؟ اچھا چلیے، تو امام مالک کے نزدیک یاسین نام رکھنا مکروہ ہے۔ امام مالک کے نزدیک رحمہ اللہ یاسین نام رکھنا مکروہ ہے۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ رکھ سکتے ہیں، اگر کسی نام کے اندر کوئی ایسا معنی نہ ہو جو کہ غلط ہو یا اسلام کے خلاف ہو تو نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو لیکن امام مالک کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھئی حروف مقطعات ہے، کسی کا نام تم یاسین رکھ دو، کسی کا نام تم طٰہٰ رکھ دو، کسی کا نام تم حامیم رکھ دو، تو نہ صحابہ نے ایسا کوئی نام رکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کی فضیلت بتائی، تو قرآن کی صورتوں کے نام ہے، یہ حروف مقطعات ہے، تو یہ نام کیوں رکھتے ہو؟ تو بہرحال اگر کسی کا نام ہے، جیسے ہمارے شیخ طہٰ کا نام بھی حروف مقطعات کے اوپر ہے، تو بہت اچھا نام ہے اور بہت پیارے انسان ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو اس میں
اور علماء کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہماری عام طور پہ مالکی فقہ کے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا جو پہلا حرف ہے، پہلی آیت ہے، وہ ہے یاسین۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ قرآن کریم کے اندر 14 حروف مقطعات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ 14 حروف مقطعات 29 دفعہ قرآن کریم میں آئے ہیں، یعنی 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے، اس کے معنی کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سورتوں کے نام ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ کچھ سورت ہے، سورہ حمیم، سورہ قاف، سورہ صاد، حروف مقطعات کے اوپر ہے، لیکن کیا 114 صورتیں حروف مقطعات کے اوپر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، تو اس رائے کو اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ اسی طرح بھی کہا جاتا ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، کیونکہ اس کے معنی پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ قرآن کریم کے اندر کیوں آیا ہے، تو ایک یہ بھی کہا گیا کہ یہ انبیاء کے نام ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو نام مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ دیکھتے ہیں طٰہٰ، یاسین، ان ناموں کو نبی کا نام کہنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ مشہور ہے، یہ مشہور ہے، لیکن ان کی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں کے بارے میں بتایا ہو کہ میرا نام طٰہٰ ہے، میرا نام یاسین ہے، یا صحابہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یہ ہے اور ایک نام یہ ہے، جیسے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو یہ اس طرح کا کوئی نام یا لقب ہمیں طٰہٰ، یاسین یا حروف مقطعات کے اندر سے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پھر اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے معنی کے بارے میں ایک رائے یہ ہے جو کہ بالکل واللہ عالم علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اور یہ عربی زبان کا ایک اعجاز ہے کہ اس کا معنی بڑے بڑے عربی دان جو زمانے کے ماہر تھے عربی زبان کے، وہ بھی اس کا معنی نہیں سمجھ سکے، اس تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس حروف مقطعات کے معنی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ واللہ عالم ہی سب سے بہتر رائے ہے، واللہ عالم۔ اب ہم آتے ہیں پہلی آیت جو سورہ یاسین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آغاز فرماتے یاسین۔ اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم، اور علماء کی بھی اکثر کی رائے یہ ہے کہ واللہ عالم، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم جب ہم آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم ہے کس سے ہوتا ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو جو پہلا لفظ ہے قرآن کریم کا، یعنی ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ کا انعام نازل ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھانا ہمیں شروع کیا، اور بقیہ جتنا قرآن ہے وہ راستہ ہے، جس میں احکامات بھی ہیں، جس میں نیک لوگوں کے واقعات بھی ہیں، جس میں گناہ گاروں کی باتیں بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہم قرآن کریم میں آخر تک پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب انسان قرآن کریم کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلا لفظ اس کو ملتا ہے الف لام میم، اور اسی لفظ پر آ کر وہ رک جاتا ہے، اس کا معنی وہ نہیں سمجھ سکتا۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے یہ حرف استعمال کیا حروف مقطعات میں سے الف لام میم، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، تم کتنی ہی زبانوں کو کیوں نہ جانتے ہو، تمہیں عربی زبان کی کتنی گہرائی کیوں نہ معلوم ہو، تم اس ہدایت کے پہلے لفظ کو بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اور آیات کی روشنی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ تم اس اتنے سے 3 حرفی لفظ الف لام میم کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ بتایا ہوتا کہ اس کو الف لام میم پڑھنا ہے تو ہم کیا پڑھتے اس کو؟ علم۔ لیکن اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ الف لام میم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یاسین
یہ جو پہلا حرف ہے قرآن کریم کا الف لام میم اور یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے، تم اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھ سکتے اگر تم اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کے علم، اس کی قدرت کے آگے اپنے آپ کو عاجز نہ کر دو۔ تو اگر اس قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ ہماری عقل کسی کام کی ہے، نہ ہمارا علم کسی کام کا ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرامین ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے، اس کی روشنی میں ہم اس دنیا و زندگی و آخرت کو نہ سمجھیں۔ تو آج ہم اپنا سبق اس پہلی آیت کے اوپر ختم کر رہے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ اور آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔